بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، ناسا نے حال ہی میں ایک ایسے پلانٹ کو ڈسکور کیا ہے جو 2 اسٹارز کو آربٹ کرتا ہے۔ اس پلانٹ پر آپ ایک نہیں بلکہ دو سن سیٹ اور دو سن رائز دیکھ سکتے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام کیپلر 16b ہے۔ اسے ناسا نے 15 ستمبر 2011 کو ڈسکور کیا تھا، اور اسی پلانٹ کا قرآن کی سورہ المعارج آیت 40 میں ذکر ہے۔ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن میں سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن بہت ہی کمال کی ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جو عربی میں ہا بنتا ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ شمس ہے۔ اس سورت میں شمس کا مطلب بھی سورج ہے۔ اس پوری سورت میں 15 آیتیں ہیں اور ہر آیت ہا پر ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی واحد ایسی سورت ہے جس کی ہر آیت ہا لفظ پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ سورت قرآن کی 91 سورت ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا، اور زمین اور سورج کے درمیان کا کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورت کا نمبر ہے۔ یہی نہیں، سورج اور زمین کا کم ترین فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اس سورت میں آیت بھی 15 ہے۔ اسی طرح سورج کے کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے۔ بالکل اتنی ہی آیتیں اس سورت کی بھی موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 1950 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لکھا۔ اس تھیوری سے سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ اسپیس کو موڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ اسپیس بینڈ ہو سکتی ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ الانبیاء آیت 104 میں بیان کی ہے۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے۔ ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ 2006 تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید سر بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق یا صدمے کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت 17 میں اللہ فرماتے ہیں، پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے کہ جب ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس ان کی آنکھوں کی ویژن کو بلر یعنی دھندلا کر دیتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز کی گہرائی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسپیس ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر سورہ حجر آیت 14 اور 15 میں کیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ ممکن بھی بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا اور فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں بھی بدل سکتی ہیں۔ اسے پائریٹائزڈ فاسل کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ الاسراء میں کیا ہے، آیت نمبر 49 اور 50، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل اسپائڈر بچہ پیدا ہونے کے بعد میل اسپائڈر کو مار کر پھینک دیتی ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سورہ العنکبوت آیت 41 سے کافر لوگوں کی مثال، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے، سورہ القیامہ آیت نمبر 4۔ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی، سورہ الحدید آیت نمبر 25۔
اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے، سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت و سازی کے لیے کئی دیگر فوائد ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ الانعام آیت نمبر 125 میں بیان کیا ہے، بس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو عدلاً اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ سخت ہو جاتا ہے۔ روسیٹ نیبولا اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونامر جان فلیمسٹڈ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے، سورہ الرحمن آیت 37۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت 190، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا، تب تو انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا۔ قرآن کا پیٹرن اتنا کمال کا ہے کہ یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔